حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دویلی رحمت اللہ علیہ نحو کے بڑے امام ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بچوں، میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تم پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ تو کہنے لگے میں نے میری جوانی میں شادی کے وقت لڑکی کے انتخاب میں یہ نہیں سوچا کہ میری بیوی کیسے ہونی چاہیے، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے. ایسی پاکیزہ با حیا با پردہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے کہ آج تمہیں اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے تمہیں فخر محسوس ہوگا. ایک آدمی کا بچہ بگڑا، دوسرے کا بچہ بگڑا، تیسرے کا بچہ بگڑا. آج کٹوں پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ وہ ایک گھرانے کے نہیں ہیں، سارے گھرانوں کے بگڑے ہوئے اپنا اڈا بنائے ہیں. اسے کہتے ہیں نوجوانوں کا اڈا. یہ سارے گھروں کے بگڑے ہوئے اپنا کوئی ایک محلہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں اس گلی سے نہیں گزر سکتے، اس جگہ پہ نہیں گزر سکتے. کیوں؟ بیٹھے بیٹھے آنے جانے والوں کو چھیڑنا، تانے کسنا، لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے. یہ کہاں کی اولاد ہے؟ یہ کہیں آسمان سے بارش میں برسی نہیں ہے، زمین میں پودوں میں اگی نہیں ہے. یہ انسانوں کی اولاد ہے جن کے ماں باپ ان سے توجہ ہٹا لینے کی وجہ سے آج یہ سماج کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان اور ایک بہت ضروری مضمون جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے وہ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ہے ہماری اولاد کی تربیت اور ہماری ذمہ داری. ہمارے جو مسلمان بچے ہیں ان کی تربیت کا نظام کیسے کیا جائے، تربیت کی اہمیت کتنی اور تربیت کس قدر ضروری ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، دوزخ کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس دوزخ کی آگ کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور پتھروں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر، پھر تھوڑا سا پیٹرول ڈال کر
چولہے لکڑی کے چولہے جب بنائے جاتے تھے اس میں چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلانا شروع کرتے ہیں، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کو نہیں ڈالیں گے، انسانوں کو ڈالیں گے. اس سے آگ بھڑکے گی، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ڈالیں گے. اب انسانوں کو ڈال کر جو آگ بھڑکائی جائے گی وہ کون سے انسان ہوں گے؟ عذاب دینے کے لیے جو ڈالے جائیں گے وہ کون سے انسان ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی بلکہ انسانوں کو ڈال کر آگ بھڑکائیں گے. اس آیت کے تحت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اگر دوزخ کی آگ سے بچانا ہو تو انہیں اچھی تعلیم اور اچھا ادب سکھاؤ. اپنی اولاد کو اگر آگ سے بچانا ہو تو انہیں اچھی تعلیم اور اچھا ادب سکھاؤ تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ایسے جلیل القدر نبی ہیں جن کو ابو الانبیاء کا بھی لقب دیا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. اور دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، مسلمان ہے، جین مذہب ہے، تقریباً آسمانی مذاہب جتنے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے. لیکن حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جنہیں ہر قوم مانتی ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی زندگی مختلف موقعوں سے بیان کی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو فلاں موقع سے آزمایا، فلاں موقع سے امتحان لیا، وہ سب میں کامیاب ہوئے. حج کے موقع پر جتنے ارکان ہیں اس میں تقریباً 80% 70% ارکان حاجی حج کر کے جو حاجی کہلاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اعمال تھے جو انہوں نے اللہ کی محبت میں کیا تھا. آج وہ حج کا اہم حصہ ہیں. تو ایسے جلیل القدر نبی ہیں، وہ پردہ فرماتے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں. بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں. ان سے فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے. اب موت تک دین اسلام پہ باقی رہنا، مرتے وقت تک بھی کبھی اسلام سے نہیں پھرنا. ذرا اندازہ کرو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، نبی کی اولاد. آج اگر کوئی آدمی تھوڑا بہت دیندار بن گیا، حاجی صاحب بن گئے، تھوڑا داڑھی کرتا پیجامہ آ گیا، تھوڑا دین کا علم آ گیا، تھوڑا تبلیغ کی نسبت سے کچھ معلومات آ گئی تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری اولاد ٹھیک رہتی ہے. یہاں نبی اپنی اولاد کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں موت تک دین پر باقی رہو. یعنی کیا سبق ملا؟ بڑے سے بڑے دیندار کو اگرچہ کہ وہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ خوف رہنا چاہیے کہ اپنی اولاد کہیں مرنے سے پہلے بے دین نہ ہو جائے. یہ ڈر لگے رہنا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں. اور جو نڈر ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے ٹھیک ہیں، میرے بچے ٹھیک ہیں، اور وہ جلدی قوم کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. جو اپنی اولاد کے متعلق مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اپنی اولاد کو یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات اور سکرات کے وقت کیا کہہ رہے تھے وہ تم جانتے ہو، سنے ہو. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بچوں، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
اب یہاں یعقوب علیہ السلام کس کو بٹھا کے بول رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ بیٹا نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی اور چاچا نبی، پانچ نسبتوں سے نبوت جس کے خاندان میں ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں 5 عالم بن جائیں، 5 حافظ صاحب بن جائیں تو وہ دیندار کا گھرانہ، علمی گھرانہ، علماء کا گھرانہ شمار ہوتا ہے۔ 5 نسبتوں سے جس کے گھر میں نبوت ہو اور نسلوں سے نبوت چلتے آنا، یعنی دادا صاحب عالم تھے، بیٹے بھی عالم ہیں، پوتے بھی عالم ہیں، یہ فخر کی بات ہوتی ہے۔ آج دادا عالم تھے، بیٹے عالم ہوئے، اس کے بعد پوتا عالم ہونے تیار نہیں ہے، عالم باپ ہے، بیٹا عالم ہونے تیار نہیں ہے۔ ایسا ماحول ہے کہ آدمی نسل میں دین منتقل کرنا ایک بڑی جنگ اور بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا گھرانہ نبوت کا ہے، اور پہلے آج سے 1400 سال پہلے نہیں، ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو جوائنٹ فیملی رہتی تھی، اتنے بڑے فساد کے، فتنوں کے، بے حیاشی کے، فحاشی کے دروازے کھلے نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی ایسی بدکاری کے آلات نہیں تھے۔ اس سب کے باوجود اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے بے حیا ہونے، بے دین ہونے کے اتنے اسباب اور راستے نہیں تھے۔ آج جس طرح میڈیا کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، پالیٹکس کے ذریعے سے مسلمانوں کی اولاد اور ان کی نسل سے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، ویسی شیطانی کوششیں اور مکاری جال پہلے زمانے میں اتنے نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہے۔ وہ بچوں سے پوچھتے ہیں وفات کے وقت، میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں کا جواب کیا ہے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ مطمئن رہیے، ہم آپ کے رب، آپ کے والد محترم کے رب، آپ کے دادا ابراہیم کے رب، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر مریں گے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے نہیں ہیں، ہمیں تو ہماری شریعت دیکھی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے نبی کی بات اللہ قرآن میں اہتمام سے پہلے ہی پارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور پورا وفات کا پس منظر بیک گراؤنڈ کھینچ کر ہمیں پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا سبق دینا ہے اس میں۔ جب خاندان نبوت میں اپنی اولاد کے بارے میں بے دین ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر لگا ہوا ہے، تو وہ موت اور سکرات پر یہ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، بچوں ایمان پر باقی رہو۔ کیسا خوف تھا ان کو، ایسی مالداری، ایسی دولت اور ایسی شان شوکت تو اس زمانے میں نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بچوں میرے جانے کے بعد تم کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں تم گھر بناؤ گے، تم 12 بچے ہو، کیسے تمہارا گزارا گزرے گا؟ یہ سب سوالات نہیں ہیں، مرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کرو گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے سورہ یوسف کے آخر میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میری وفات کا وقت آئے تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ کس کی دعا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی کی دعا ہے۔ تو پتہ چلا جب دادا کے اندر دین ہے تو اولاد میں دین آیا، اولاد میں دین ہے تو پوتوں میں دین آیا۔ ہر ایک کو اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کے اور اپنے دین کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ آدمی شان پٹی دکھاتا ہے، فخر غرور کرتا ہے کب؟
جب اس کے پاس مال ہوتا ہے اور جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے. اور اگر شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو آدمی شرمندہ رہتا ہے. اور جب اولاد ہو جائے اور اولاد بھی مرد لڑکے ہو جائیں اور پھر پڑھ لکھ کر کچھ ڈگریاں حاصل کر کے کسی کمپنی کے نوکر بن جائیں تو پھر وہ خوش ہے کہ میرے بچوں کو جاب مل گئی ہے. تو زینت الحیات الدنیا دنیا کے شان و شوکت کا ذریعہ ہیں. دوسری ہی آیت میں اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سنو تمہارا مال بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ دے کر تمہیں جانچا جا رہا ہے کہ تم فرما بردار رہو گے نعمت ملنے کے بعد یا نافرمان بن جاؤ گے. چونکہ عام طور سے انسانوں کا مزاج ہے جب بیمار ہے, جب پیسے نہیں ہیں, جب پریشانیاں ہیں, جب مصیبتیں ہیں تبھی ٹوپی لگا کر وضو کر کے اذان سے پہلے پہلی صف میں آ کے بیٹھ کے رو کے اللہ سے دعا کرتا اللہ حالات درست کر دے, اللہ حالات درست کر دے. جیسے ہی حالات درست ہوئے اس کے بعد اگر جماعت والے جا کے بلانے بھی آئیں ہم کو معلوم ہے جاؤ جی آتے ہم. پتہ چلا کہ جب انسان کو حالات اچھے ہوتے ہیں تبھی وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ عَرْضٍ. بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں سائیڈ میں رہ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو بنداز رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر الٹے پاؤں چلے جاتا ہے کہ جب عبادت کر کے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے تو کیا خاک ہم عبادت کریں. اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. یہ لوگ سب سے بڑے گھاٹے میں ہیں, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. جو دنیا کے حالات بنتے اور بگڑتے کو دیکھ کر عبادت کرتے یا عبادت چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مال اولاد دیے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے. اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے ایسی اولاد نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, راحت اور سکون کا ذریعہ بنے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا؟ انسان جب بہت زیادہ تھک جاتا ہے تب آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہوتی ہے. معمولی تھکن سے آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی, جب بہت زیادہ تھکن ہو جائے تو پھر آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے. اور جب اولاد کی خاطر بہت زیادہ پریشان ہو جائے بندہ تو پھر اس وقت اولاد کے لیے وہ بے انتہا مصیبت اور پریشانی محسوس کرتا ہے. تو ایسی اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے, عزت کا باعث بنے. اس میں کیا سکھایا گیا؟ اولاد کی دعا مانگو لیکن وہ اولاد ہو جو تمہاری عزت کا باعث بنے, تمہارا سر بلند کرنے اونچا کرنے والا بنے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث ہے لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ. بندہ اپنی اولاد کو ادب سکھانا اتنا ضروری اور اتنا بہتر ہے کہ وہ سامنے گلی میں کھڑے ہو کر بیوہ یتیم غریب لوگوں کو روزانہ 1000 روپے 2000 روپے صدقہ خیرات دے رہا ہے. مہینے میں 30,000, سال میں 3 لاکھ سے اوپر کروڑوں کے اوپر صدقہ دے رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صدقہ خیرات کر کے ثواب پانے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری اور افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ, اپنی اولاد کو تعلیم و تہذیب سکھاؤ, اپنی اولاد کو انسان بناؤ. یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے زیادہ میٹھا شہد نہیں کھلا سکتا جتنا میٹھا شہد کے وہ ادب سکھانے سے ہوتا ہے. یعنی جس طرح پہلے زمانے میں ہو یا اب ہو, شہد طاقتور چیز بھی ہے, مزے کی چیز بھی ہے, اس سے زیادہ لذت کی چیز اس میں ہے کہ تم اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں
علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو ادب سکھاؤ، اچھی باتوں کی تعلیم دو۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں الناس معادن، لوگ سونے چاندی کے کان کی طرح ہیں، والعرق دساس، یہ جملہ سنانے، والعرق دساس، اور خاندان کا اثر، ڈی این اے کا اثر وہ دوسروں میں منتقل ہوتا ہے، کیسے خاندان میں تم نے نکاح کیا، کیسی لڑکی سے تم نے نکاح کیا، کیسے لڑکے سے تم نے نکاح کیا، اچھے خاندان کی ہے، عزت والی، اخلاق والی، پردے والی، حیا والی، تم بیٹوں میں اولاد میں وہ منتقل ہوگی۔ بے حیا ہے، بے پردہ ہے، بے عزت ہے، بے غیرت ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہی اولاد میں منتقل ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو شرابی باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر لے گا؟ بے حیا بے پردہ ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لے گی؟ بے نمازی ڈاکو چور اپنی اولاد کو صحیح اخلاق سکھا سکتا ہے؟ جسے اخلاق کا علم نہیں ہے وہ اخلاق کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جسے انسان بن کر جینا معلوم نہیں ہے وہ انسان بنا کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے سب سے پہلے اولاد ہونے سے پہلے شادی کے بعد صحبت، ان سب سے پہلے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ رشتے دیکھتے وقت ہی یہ دیکھ لو کہ تم کہاں نکاح کر رہے ہو، یہ سب سے ضروری ہے۔ رشتے تمہارے خواہش پورے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ نسل جنم دینے کے لیے ہے۔ نکاح کا مقصود ہی اولاد اور توالد اور تناسل ہے۔ اگر رشتے غلط جگہ پر ہو گئے تو پھر صرف تمہارا نقصان نہیں ہوگا، سارے سماج کا نقصان ہوگا۔ اس کو دوسری ایک حدیث میں فرمایا گیا، اگرچہ کہ محدثین نے اسے موضوع کہا ہے، مانن وہ اس حدیث کی ترجمانی کرتی ہے، فرمایا تزوجوا الحجر الصالح، نیک خاندان میں نکاح کرو، فإن العرق دساس، اس لیے کہ خاندان کا اثر پڑتا ہے، خاندان کا اثر پڑتا ہے۔ یہ الفاظ کے لحاظ سے حدیث ثابت نہیں ہے، مانن یہ حدیث پہلی حدیث کے موافق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العرق دساس، خاندان اور ڈی این اے کا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، پلین پیپر اور پلین تختی ہوتے ہیں۔ کوئی بیٹا اپنی باپ سے عالم بن کر، حافظ بن کر، ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ماں کے پیٹ سے جاہل بنا کے پیدا کیا ہے، وہاں سے کوئی عالم حافظ یا ڈاکٹر انجینئر بن کے پیدا نہیں ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب ماں باپ جیسے ہوں گے بچے کی ویسی تربیت کریں گے۔ یہودی کا بچہ یہودی بنتا ہے، عیسائی کا بچہ عیسائی بنتا ہے، غیر کا بچہ غیر بنتا ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان بنتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کا وہ مذہب تھا تو اولاد کو مذہب سکھایا، ماں باپ کے وہ اخلاق تھے تو اولاد کو اخلاق سکھائے۔ اگر ماں باپ میں وہ اخلاق نہیں ہوں گے تو اولاد کو بھی وہ اخلاق نہیں سکھائیں گے۔ ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے، بیانات الحمدللہ مسلمان سنتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کے یا کسی جمعہ کے کسی جلسے کے بیان میں شریک ہوں، عموماً یہ نیت ہوتی ہے کہ دوسرے کو بول رہے ہیں، عموماً یہ نیت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بول رہے ہیں۔ اس واسطے نکلنے کے بعد آپس میں پوچھتے ہیں آج مول صاحب کیا بولے، سنیں؟ یاد تو اسے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لیے سنا نہیں ہے۔ اس لیے 80% لوگ وہ ہیں جو سننے کے بعد 100 باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی اولاد کو شاید سکھانے کے قابل ہوں، اپنے گھر والوں کو شاید سنانے کے قابل ہوں۔ یہ خواتین کا نظام اس واسطے رکھا گیا کہ اب تم سے امیدیں کرنا بیکار ہے کہ اب یہاں سن کے جا کے اپنی اولاد کو سنائیں گے۔ گھر والوں کو لاؤ، ان کو سناؤ تاکہ ان سے بھی کچھ اثر ہو، ان سے بھی کچھ اثر ہو۔ 4 آدمی 4 ہاتھ لگائے تو سیدھا ہوتا، اس واسطے لگا گیا کہ تمہارا ہاتھ تو اب تک لگ رہا تھا، اب خواتین کا بھی ہاتھ لگاؤ تاکہ تمہاری نسل سیدھی ہو۔ تو سننے کے لیے سب سے پہلے یہ نیت درست کرو کہ مجھے اس مجلس میں جو بولا جا رہا ہے وہ میری ذات کے خاطر ہے۔ کتنا افسوس ہوگا کہ دین کی مجلس میں بیٹھا
دین اور شریعت کی بات سننے کے لیے بیٹھا اور نیت یہ ہے کہ مجھے نہیں بول رہے ہیں. مسلمان وہ ہے جو یہ ایسا سمجھ کر سنے کہ گویا ابھی اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی اور شریعت یہ بیان مجھ سے مخاطب ہو کے کر رہی ہے. اور جو اس نیت سے نہیں سنتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو کسی نل کے سامنے اپنا مٹکا لے جا کے رکھا لیکن الٹا رکھا. کیا کرنے کا؟ زندگی بھر نہیں بھرے گا جب تک کہ نل کا رخ جدھر ہے مٹکے کا منہ بھی ادھر نہیں ہوگا، اس وقت تک مٹکا نہیں بھرے گا. اسی لیے جب تک گفتگو سنتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب نہیں بناؤ گے اس سے پہلے اولاد میں یہ بات منتقل ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہم نے خود سدھرنے کا ارادہ نہیں کیا. اور یہ ٹاپک آج کی یہ بچوں کے خاطر نہیں ہے، بڑوں کے خاطر ہے. تربیت کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے. تو بڑے اگر تربیت یافتہ ہوں گے وہ تربیت کر سکیں گے. ماسٹر کون بنتا ہے؟ ایک ہے پڑھا لکھا ہونا، 10 پاس کر لیا، ڈگری کر لیا، BA کر لیا، BCom کر لیا، کچھ بھی پڑھ لیا، لیکن پڑھانے کی صلاحیت ہونا وہ ہر آدمی میں نہیں آتی ہے. پڑھانے کی خریدنے کی صلاحیت الگ ہے، بزنس کرنے کی صلاحیت الگ ہے. پڑھانے کی صلاحیت، سکھانے کی صلاحیت کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے. تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے تربیت ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے. اسی کو فرمایا کلکم راعن، تم میں ہر بندہ ذمہ دار ہے. اپنے بچوں کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کی تربیت تمہارے ذمہ ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں بچوں کو تم سکھاؤ گے تو ایسا ہے گویا کہ دیوار پر تم جس طرح لکھ دیتے ہو تو وہ کبھی مٹتا نہیں جب تک کہ دیوار نہیں گرتی. اسی طرح بچپن میں جو تم بچوں کو سکھا دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی موت نہ جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے بچپن کا علم 55 تک بھی ساتھ دے گا، بڑھاپے تک بھی ساتھ دے گا. بچپن میں جیسا مزاج بن جاتا ہے بڑے ہونے تک بھی وہ مزاج باقی رہتا ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شادی ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اگر اولاد ہونے میں دیری ہو جائے، اور دیری کا جو مقدار ہے کتنی دیری وہ بھی علاقوں کی نوعیت سے الگ الگ رہتا ہے. بعض علاقوں میں شادی ہونے کے بعد ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے، ساس ہے، نڑن ہے، وہ سسرے صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، پورے پوچھتے رہتے اشاروں میں ابھی کچھ خوشخبری ہے نہیں ہے. خوشخبری ہے نہیں بھائی، میاں بیوی سے جلدی تمہارے کیا ہے؟ تم کو کیوں ٹینشن ہے اس کا؟ جب شادی ہوئی ہے تو اولاد ہوگی اور اولاد کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوں گے. آپ کیوں ٹینشن لے رہے جناب اس کے لیے؟ سال گزر جانے دیجئے بس، اس کے بعد فلاں عامل صاحب، فلاں بابا صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، حالا اگر موقع مل جائے تو کہیں پر حضرت اسرائیل سے بھی مل لیجئے اولاد ہونے کی اگر امید ہو تو ہر صاحب سے بھی مل لیتے ہیں کہ بھئی کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بابا ہو، کوئی تعویذ ہو، حرام تعویذات ہوں. معلوم ہوا کہ فلاں مزار پہ جا کے 3 دن سونے سے وہاں پر اولاد ہو جائے گی، اس کے بھی لیے تیار. فلاں درگاہ پہ جا کر اس کے 4 پھیرے 7 پھیرے لے لو، اس کے بھی لیے تیار. فلاں دکان مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو، فلاں کر دو، اس کے لیے بھی تیار. یہ نہیں ہو سکا تو فلاں مندر پہ جا کے ناریل پھوڑو اور بلی دو تو اس کے بھی لیے تیار. وجہ اولاد چاہیے. یہ پرانے ذہن کے لوگ تھے. اب تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، دوسرے کا DNA لے کر اپنی اولاد اپنی بیوی میں، یا نہیں تو کرائے کی ماں فلموں میں دکھا کر اس کو آگے ترویج کرنے کی کوششیں کہ اپنی بیوی سے اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کسی اور کو 5 لاکھ 10 لاکھ دے کر اسے اپنے اولاد جنم دینے کے لیے بھاڑے پہ لا لو. 9 مہینے تک اس کا خرچہ پانی دے کر جب اولاد ہو جائے گی تو پھر اسے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے پھر بیچ دو. حرام کام بدل کر کریں گے لیکن اولاد ہونا ہے. نہیں ہے تو ہم کسی یتیم کو لے کر پال لیں گے، اس کا ٹینشن نہیں ہے. کسی کو اڈاپٹ کر لیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہی اولاد ہونا ہے چاہے حرام کام کرنا پڑے. اس سے سمجھ میں آیا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اولاد کی خاطر حرام تو حرام شرک بھی کر لینے تیار ہو جاتا ہے. اور جب یہ اولاد ہو جاتی ہے تو پھر انسان اولاد سے کیسی امیدیں باندھتا ہے. میرا بیٹا ہوا ہے، میں اسے پڑھاؤں گا، عالم حافظ بناؤں گا،
اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر فلاں بزنس کرے گا، فلاں جاب کرے گا، میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، میری عزت اور میرا سہارا بنے گا، ایسی امیدیں لگاتا ہے. اور کوئی بری بات نہیں امیدیں لگانا، لیکن صرف کیا دنیا امیدوں سے چلتی ہے، دنیا صرف تمناؤں سے چلتی ہے کہ میں تمنا کر لیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہو جائے گا. جیسا میں اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہوں ویسا اسے ٹائم اور محنت نہیں کروں گا، وقت نہیں دوں گا تو کہاں سے بنے گی اولاد. اور سنو، پرورش الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. پرورش کہتے ہیں پالنے کو، تربیت کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اچھی عادات سکھانے کو. سمجھنا ہو تو دیکھ لیجئے، بچے انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، اسے کہتے ہیں پرورش. پالنے کے لیے محنت کرے گا، چیل ہو، کتا ہو، گدھا ہو، سانپ ہو، چڑیا ہو، ہر پرندہ اور جانور اپنی اولاد کو پالنے کے لیے کسی کا شکار کرے گا، کسی کی جان لے گا، میلوں دور جا کر سفر کر کے اناج دانہ اٹھا کے لا کے چڑیا اپنے بچے کے چونچ میں ڈالے گی. یہ سب انتظام، مرغی اپنے بچوں کو چیل کوے سے بچانے کی فکر کرے گی. یہ سب کیا ہے؟ پرورش ہے، پالنا ہے. یہ جانور بھی کرتے ہیں. تربیت یہ جانور نہیں کرتے، تربیت جانور نہیں کرتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس واسطے جنگل میں کوئی قانون نہیں چلتا، کوئی FIR درج نہیں ہوتا، وہاں کوئی فوج نہیں ہوتی، وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی، وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہوتے کہ آج تمہارے بیٹے لڑ لیے، سارے گدھوں کو بلاؤ، فلاں جج صاحب فیصلہ کریں گے. سارے جنگل کے شیر لڑ لیے، فلاں وکیل صاحب ان کی طرف سے کیس لڑ رہے ہیں. وجہ وہاں پر پولیس اور عدالت نہیں ہونے کی، کیونکہ وہاں پر تربیت نہیں ہوئی ہے، تو کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے. قانون، عدالت، پولیس، جج، علماء، مفتیان اکرام، یہ تربیت کے نظام، یہ سب اس واسطے ہیں کہ تربیت اس سماج کی ذمہ داری تھی، نہیں ہوئی ہے تو اب ان کی پوچھ تاچھ کی جائے، ان کو سدھارا جائے. تربیت اور پرورش میں فرق یہ ہے، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ پرورش ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تربیت ہے. اور مسلمان کے ذمے جسمانی ضرورت بھی واجب ہے اور روحانی ضرورتیں پورا کرنا بھی واجب ہے کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ضرورت کے سامان دو اور ان کی تربیت کی بھی فکر کرو. اسی واسطے کہا گیا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، اور تربیت کے لیے ایسی تیز نگاہ رکھو جیسے شیر کی نگاہ ہوتی ہے کہ اپنے شکار کو ادھر ادھر چوکنے نہیں دیتا ہے، ایسا اپنی اولاد کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دو. نگاہ شیر جیسی ہو، نوالا سونے جیسا ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کھلانے کے لیے اپنا شہر، اپنا ملک اور دنیا پار کر جائیں گے، 7 سمندر اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، لیکن تربیت کے لیے گھر سے مسجد تک مول صاحب کے پاس نہیں آئیں گے کہ میرے بچے کی تربیت ہے. آپ آدھا گھنٹہ ٹائم دے دیجئے، 10 منٹ ٹائم دے دیجئے، میرا بچہ آپ کے پاس آ جائے گا، یا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ میرے گھر آ جائیے. کسی مول صاحب کے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے. پرورش کے لیے جان اگر کسی کے بس میں چلے تو ڈائلاگ مارنے بھی تیار ہے، آسمان سے چاند ستارے توڑ کے لا دوں گا تمہاری خاطر، اپنے بچوں کے لیے یہ سب کرنے تیار ہو جائیں گے. لیکن تربیت کے لیے 5 منٹ کوئی باپ اپنی اولاد کو دینے تیار ہو، 10 منٹ کو ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھ کر ان کے ساتھ صحابہ کے، انبیاء کے، صلحاء کے، نیک لوگوں کے واقعات سنانا، اچھی زندگی، اچھا انسان بننے کی ہدایات دینا، یہ مطلب ہوتا ہے ٹائم دینے کا. ٹائم دینے کا مطلب گھر میں پڑے یوٹیوب واٹس ایپ دیکھتے ہوئے رہنا نہیں ہے، میں گھر میں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کو وقت دینے کا، اسے کہتے ہیں ٹائم دینا. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اگر جسمانی ضرورتیں پوری ہوں گی اور بچوں کی روحانی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو بچوں کا جسم زندہ رہے گا، روح مر جائے گی. اس واسطے کہ روح مر چکی ہے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مکے کے کافروں پر تربیت کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی تھے. تربیت میں کیا کچھ کمی رہی؟ نبی سے نعوذ باللہ کوئی کوتاہی ہوئی؟ نہیں ہوئی. جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ کر کے دکھایا اللہ کے نبی نے، پھر بھی کیوں یہ لوگ کافر رہے؟ روح مر چکی ہے، اندر کا ضمیر مر چکا ہے. اس واسطے جسمانی تربیت سے بھی زیادہ روحانی تربیت، بچوں کو ادب سکھانا ہم پر ضروری ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے
کہ اولاد کی تربیت نہیں کرنے سے صرف بچے نہیں بگڑیں گے, تمہاری اولاد کا نقصان نہیں ہوگا, پورے سماج کا نقصان ہوگا. آج تمہارا بچہ تم سے اس کا تعلق ہے کہ تم اس کے باپ ہو یا تمہارا بیٹا ہے, لیکن کل 25 سال گزرنے کے بعد یہ نوجوان کسی کا شوہر بنے گا, کسی کا داماد بنے گا, کسی کا پڑوسی بنے گا, کسی آفس اور کمپنی میں ورکر بنے گا, کہیں بزنس مین بنے گا. یہ ایک نہیں ہے, یہ سماج کا حصہ ہے. اگر یہ بگڑا تو صرف تمہارا گھر نہیں بگڑا, پورا سماج بگڑے گا. ایک آدمی کا بچہ بگڑا, دوسرے کا بچہ بگڑا, تیسرے کا بچہ بگڑا. آج کٹوں پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ وہ ایک گھرانے کے نہیں ہیں, سارے گھرانوں کے بگڑے ہوئے اپنا اڈا بنائے ہیں, اسے کہتے ہیں نوجوانوں کا اڈا. یہ سارے گھروں کے بگڑے ہوئے اپنا کوئی ایک محلہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں اس گلی سے نہیں گزر سکتے, اس جگہ پہ نہیں گزر سکتے. کیوں؟ بیٹھے بیٹھے آنے جانے والوں کو چھیڑنا, تانے کسنا, لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے. یہ کہاں کی اولاد ہے؟ یہ کہیں آسمان سے بارش میں برسی نہیں ہے, زمین میں پودوں میں اگی نہیں ہے. یہ انسانوں کی اولاد ہے جن کے ماں باپ ان سے توجہ ہٹا لینے کی وجہ سے آج یہ سماج کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں. اور سنو, صرف ایک آدمی بگڑا, 2 آدمی بگڑے, 3 آدمی بگڑے, اس سے کیا خرابی ہو جائے گی؟ بارش کے قطرات سے ہی سیلاب بنتا ہے, زمین کے ذرات سے ہی پہاڑ بنتا ہے, ایک ایک پتے سے ہی درخت بنتا ہے, اور ایسے ہی موتیوں کے بکھرے ہوئے کو جوڑنے کے بعد خوبصورت حسین لڑکی کے گلے کا ہار بنتا ہے. بکھرے ہوئے ستارے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کہکشاں بنتا ہے. ایسے ہی اگر ایک چنگاری کئی چنگاریوں کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ ایک شعلہ بن جاتا ہے. اگر اچھے لوگ جمع ہو جائیں تو اچھا سماج, برے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو برا سماج بن جاتا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کے بگڑنے سے کیا ہوگا. ایک قطرہ پیشاب کا پانی میں ڈال لو, ایک قطرہ زہر کا منہ میں ڈال لو, ایک چنگاری اپنے جیب میں رکھ لو, پھر دیکھو کیا منظر ہوتا ہے. ایک کے ہونے سے کیا ہو جائے گا, ایک کے بگڑنے سے کیا ہو جائے گا, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا شمار ہونے کے باوجود بھی ہمارے باپ داداؤں نے ہماری تربیت کے لیے جو انہوں نے محنت کی تھی اتنی تربیت آج کے زمانے کے نوجوان اور والدین کرنے تیار نہیں. آج آپ میں سے جتنے 40-50 سال کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی ہے, آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے, آپ اچھے شمار ہوتے ہیں, یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ آپ کے باپ دادا نے محنت کی آپ پر تو آپ اچھے اور شریف انسان ہیں, لیکن جو شرافت آپ کے باپ داداؤں نے آپ میں منتقل کی ہے وہ ہم اپنی اولاد میں منتقل کرنے تیار نہیں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یوٹیوب کے, گوگل کے, واٹس ایپ کے, ٹویٹر کے حوالے کر دیتے ہیں. اب میرے بچے کو پرورش میں کروں گا, تربیت جناب گوگل صاحب کریں گے, پالوں گا میں, لیکن میرے بچے کو اخلاق جناب یوٹیوب صاحب کریں گے. آگے چل کر کہیں ایسا بولنا نہ پڑے یہ کسی کا بچہ پیدا ہوا سو نہیں ہے, گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرے سو ہیں, یہ بولنا نہ پڑے, کیونکہ اس کی تربیت میں پورا کا پورا ایسا دکھتا ہے کہ گویا وہ صرف چینلز دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر ہی وہ اپنی زندگی کو نبھا رہا ہے, وہ اپنی زندگی چلا رہا ہے. یہ پیدا نہیں ہوا ہے, یہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے, اسے سیو کیا گیا ہے. ایسی نوبت نہ جائے. آج اگر ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے تو ٹائم دینے کے لیے 24 hours + 7 اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے گوگل اور یوٹیوب ہر وقت تیار ہیں, ہر وقت تیار ہیں. اسی واسطے آج کے ماں باپ بچے کے رونے پر ایک لوری انہیں نہیں آتی, ایک نعت انہیں نہیں آتی, ایک حمد انہیں نہیں آتی. اگر رو رہا ہو جلدی سے موبائل لاؤ, جلدی سے موبائل لاؤ, اور اس میں سے کوئی گانا, کوئی میوزک, کوئی قوالی, جو جیسی نیت کا ہوگا ویسا وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے گا. اولاد کی مثال نل کے پانی کی ہے, ماں باپ کی مثال پانی کی ٹنکی کی ہے. ٹنکی میں پانی اگر میٹھا ہوگا نل میں پانی میٹھا آئے گا, ٹنکی میں پانی خراب ہوگا نل میں پانی خراب آئے گا, ٹنکی میں پانی گدلا ہوگا نل میں بھی گدلا آئے گا. تو ماں باپ کی مثال پانی کی ٹنکی کی سی ہے, اگر وہ سدھرے ہوئے ہیں تو پھر اولاد بھی سدھرے گی.
آج نوجوانوں کے بگڑے ہوئے پر ماں باپ کو افسوس اور رونا ہے. کئی ماں باپ اپنے بچوں کو محنت کر کے تربیت کی کوشش کیے ہیں اور کیے ہوں گے اور کر رہے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سماج کا اکثر حصہ بگڑا ہوا ہے تو ہم اس میں برابر کے شریک ہیں, ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. اس نوجوان کے بے راہ اور گمراہ ہو جانے کی شکایت کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں نے اسے تربیت کرنے کی کتنی کوشش کی ہے. آج ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے, ہونی چاہیے, لیکن ماں باپ سے سوال ہے کیا تم نے ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی وہ کوشش کی جو ہونی چاہیے تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا کہ میرا نافرمان بن گیا, بدتمیزی کرتا ہے, اسے سمجھائیے, سدھاریے. حضرت عمر بیٹے کو بلایا اور تنبیہ کرنے لگے تو بیٹے نے پوچھا امیر المؤمنین باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں وہ بھی مجھے بتا دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا باپ پر پہلا حق یہ ہے بیٹے کے سلسلے میں کہ وہ اچھی ماں کا انتخاب کرے, یہ بیٹے کی تربیت کا حصہ ہے, اچھی ماں کا انتخاب کرے اور اچھا نام رکھے اور اچھی تعلیم دے. تو بیٹے نے کہا کہ حضرت آپ میرے باپ سے پوچھئے اس نے میری ماں کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کیا ہے؟ مسلمان نہیں, مجوسی عورت سے نکاح کیا ہے, اور میرا نام رکھا ہے جال. جال کے معنی آتے ہیں بدصورت اور غلیظ آدمی, میرا نام یہ رکھا ہے, اور مجھے اچھی تعلیم تو کیا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن تک نہیں سکھایا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے. اور آج ہم رشتے کرنے کے لیے گوگل پر اور فیس بک پر اور سڑک چلتے ہوئے اور کالج میں جس کا ایکس بوائے فرینڈ جو ہو چکے ہیں ویسی لڑکی کے ساتھ رشتے کرنے کے لیے جو ہو چکا سو ہو چکا, بھول جائیے. ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے. کہاں سے؟ کالج سے نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. جو ایسی جگہ پر رشتے تلاش کرتے ہوں, معیار گھٹ گیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں, ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ ماں اور بیٹی, ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں, امیر کا حکم ہے خالص دودھ بیچا جائے گا, ملاوٹ کا نہیں بیچا جائے گا. ماں کہتی ہے کہ امیر المؤمنین عمر کہاں دیکھ رہے ہیں کہ تم پانی ملانے سے ڈر رہی ہو؟ بیٹی کا جواب ہے کہ امیر المؤمنین عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ گفتگو اس بیٹی کی حضرت عمر گھر کے باہر سننے کے بعد دوسرے دن اس دودھ والی کے گھر, اب سنو, دودھ بیچنے والی کے گھر, دودھ والی کا کیا مقام رہتا ہے سماج میں؟ آج تمہارے بچے جو گھر پہ دودھ لا کر ڈالتے ہیں ان کو تمہاری اولاد دودھ والا کہتے ہیں. دودھ والے انکل اتنی عزت دینے تیار نہیں ہیں. جسے بلاتے وقت ہی دودھ والا بولتے ہیں, دودھ والے انکل بولنے تیار نہیں ہیں. ایسا سماج میں اسے گرا کر دیکھا جاتا ہے. تو ویسے گھرانے میں وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر, جن کی بیٹی نبی کی بیوی ہے, جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہو, وہ اس کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جاتے ہیں کہ اس بیٹی کو مجھے اپنی بہو بنانا ہے. رشتے کے انتخاب میں جب یہ دینداری دیکھی گئی تو اس دودھ والی کے بیٹ سے اور نسل سے پیدا ہونے والا شخص بنا حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین, جن کے زمانے میں ایک ہی جگہ پر بکری اور شیر پانی پیتے تھے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. یہ اس ماں کے خاندان کا اثر ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دویلی رحمت اللہ علیہ نحو کے بڑے امام ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بچوں, میں نے تم پر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تم پر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا؟ تو کہنے لگے میں نے میری جوانی میں شادی کے وقت لڑکی کے انتخاب میں یہ نہیں سوچا کہ میری بیوی کیسے ہونی چاہیے, بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے. ایسی پاکیزہ, با حیا, با پردہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے کہ آج تمہیں اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے تمہیں فخر محسوس ہوگا. ایسی عورت کا میں نے انتخاب کیا ہے. جب نکاح میں ایسا معیار ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے اچھے خاندان میں نکاح کرنا ہو
تو اس کا اثر منتقل ہوتا ہے. نجم الدین گورنر اپنے علاقے کا جوان ہو گیا, ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا, کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ. جب اس کے رشتے کے لیے کوئی درخواست کرتا ہے کہ آپ گورنر ہیں نکاح کر لیجئے, نہیں مجھے میرے لائق کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے, میرے لائق کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے. کسی نے کہا تو ایسا کرتے ہیں, سلجوق خاندان کے بڑے بادشاہ ملک محمد کی بیٹی سے تمہارا رشتہ اس شہزادی سے کر دیتے ہیں. تو نجم الدین کہتا ہے کہ نہیں, بادشاہ کی بیٹی بھی میرے لائق نہیں ہے. سب کو تعجب کہ بادشاہ کی بیٹی بھی اس کے لائق نہیں, تو لائق کے لیے بیٹی کہاں سے ملے گی. ایک مولانا سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے لڑکی دیکھ دیجئے. کیسی لڑکی ہو؟ ایسی دیندار ہو جو مجھ پر ایسی محنت کرے کہ جنت میں جب داخلے کا وقت آئے تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو, ایسی لڑکی مجھے ملا دیجئے. اور جو قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہے, وہ بیت المقدس چھڑانے کے لیے جو انسان اللہ کی طرف سے منتخب کیا جائے, وہ انسان میری اولاد میں سے اور اس کے پیٹ سے جنم لے. یہ اس کی تمنائیں ہیں. تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب ایسی لڑکی ملے گی تو ہم کر دیں گے. 2-4 مہینے گزرنے کے بعد ایک لڑکی ان بزرگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جو رشتہ مجھے بھیجا وہ مجھے منظور نہیں ہے. مولانا پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لڑکا اچھا نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, خاندان والا نہیں ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میرے معیار کا نہیں ہے. کیسا معیار ہے تمہارا؟ بالکل وہی جملہ اس لڑکی کا, میں ایسا شوہر چاہتی ہوں کہ جب جنت میں داخلے کا وقت ہو تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو, اور میرے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد وہ ہو جو بیت المقدس آزاد کرنے والا ہو. ان بزرگ نے ان دونوں سے ملوا کر دونوں کا نکاح کرایا. حالانکہ وہ لڑکی محلے کی غریب لڑکی تھی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. شادی ہونے کے بعد جو اولاد ان سے پیدا ہوئی اسے دنیا جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے, اسے دنیا جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے. جن ماں باپ کی یہ تمنائیں ہوں کہ ان کی اولاد ایسے ایسے کارنامے انجام دینے والے ہوں, اور ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ انجینئر بن جائے, فلاں کا نوکر بن جائے, فلاں جاب مل جائے, فلاں عہدے پہ پہنچ جائے, یہ پڑھا کر اسے فلاں کرسی اور فلاں عہدہ دلا دیں گے. شادی کا انتخاب کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے تربیت میں. افغانستان کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں محمد دوست نام کے. دوسرا بادشاہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اپنے بیٹے کو لشکر دے کر بھیجا. چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ بیٹا ہار گیا, ڈر کر بھاگ گیا. بادشاہ افسوس میں بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری ناک کٹا دی, ڈر کے بھاگ گیا. مر جاتا تو کوئی بات نہیں تھی, ڈر کے بھاگ جانا ایک بادشاہ کے لیے جنگ کے میدان سے بڑی بے عزتی کی بات ہے. بیوی نے کہا جھوٹی خبر ہے, نہیں ہو سکتا. دوبارہ خبر پہنچی, بیٹا شہزادہ بھاگ گیا. بیوی کہتی ہے کہ نہیں بھاگا ہے, جھوٹی خبر ہے. 3 بار کے بعد بھی انکار کر دیا. چوتھی 5ویں مرتبہ خبر پہنچی کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ فوج کو ہرا کر, جنگ جیت کر بڑی فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے. بیگم سے پوچھا میرے وزیروں کی خبر جھوٹی اور تو دیکھے بغیر بھی یہ سچی خبر کیسے دے رہی ہے؟ تو شہزادی بادشاہ کے گھروں میں پلنے والی ملکہ کیسے شان سے, کیسے عیش سے وہ جی سکتی ہے. سن لو, مالداری ولایت کے خلاف نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے ولی اور دوست ہو سکتے ہیں. وہ ملکہ کہتی ہے یہ بچہ جب میرے حمل میں آیا کوئی مشتبہ مال, ڈاؤٹ فل لقمہ اور پانی بھی میں نے نہیں پیا, اور جب دودھ پلانے کا پیریڈ تھا اس پورے 2 سال کے عرصے میں دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی اور قرآن پڑھتے ہوئے اس بچے کو دودھ پلاتی تھی. اور جس کی تربیت کا ایسا حال, وہ بچہ کبھی ہار کر بھاگ نہیں سکتا ہے. اور آج بچے کو روتے ہوئے تسلی دینا ہو تو قوالی لگا دو, کسی جوکر کے جوکس لگا دو اور کوئی میوزک اور قوالی اور گانے لگا دو اور بچے کی تربیت ہو جائے گی. اولاد کی تربیت بے حیا مائیں نہیں کر سکتی ہیں. اولاد کی تربیت کے لیے ماؤں کا تربیت یافتہ ہونا, باپ کا ذمہ دار ہونا. سن لو, جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دینے تیار نہیں ہیں, پیسہ دینے تیار, جوتے چپل دینے تیار, نئے کپڑے دینے تیار, پراپرٹیاں دینے تیار,
ارے اللہ کے بندوں، جو اپنی اولاد کو اپنی محنت کے خون پسینے کی کمائی دے کر مرنا چاہتا ہے، پراپرٹی دے کے مرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو دین دے کے مرنا نہیں چاہتا، اپنی اولاد کو اخلاق دے کے مرنا نہیں چاہتا۔ اخلاق کے لیے کون سی محنت کی ہے؟ قرآن حدیث کے لیے تم نے کون سی محنت کی ہے؟ اللہ رسول کی باتیں دے کے مرنا نہیں چاہتے ہو، پراپرٹیاں دے کے مرنا چاہتے ہو۔ اولاد کو پراپرٹیاں دے کر مرنے سے اولاد کبھی تمہارے لیے ثواب جاریہ نہیں بنے گی۔ اللہ نے تربیت کی خاطر ایک ایسا بہترین موقع دیا، ایک اتنی اہم دلیل مجھے پڑھنے کے بعد بھی بڑا تعجب ہوا۔ انسان مرنے کے بعد موت ہوتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کیوں اس کا فیصلہ حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر کے جنت میں بھیج دیا، جہنم میں بھیج دیا؟ کیوں فوراً اللہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد قبر میں دفناؤ، وہاں رہے گا کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک وہاں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا۔ اب اس کے بعد حساب ہوگا۔ اتنا لمبا پیریڈ کیوں ہے؟ جب قیامت ہوگی کروڑوں ملینوں بلینوں انسان ہوں گے، حساب میں شاید دیری ہو سکتی ہے انسانوں کے حساب سے، تو پھر اللہ مرتے ہی انسان کے فوراً حساب کر کے جنت اور جہنم بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن عالم برزخ میں اللہ رکا کر کیوں رکھا ہے؟ وجہ یہ ہے، سن لو، وجہ یہ ہے مرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں دو طرح کے کام کرتا ہے۔ بعض کاموں کا ثواب فوراً مل جاتا ہے، بعض کاموں کا عذاب فوراً ہو جاتا ہے، اور بعض کاموں کا ثواب اور عذاب لمبا چلتا رہتا ہے۔ اور اگر کسی کا حساب مرتے ہی ہو جائے گا، اس کی زندگی میں ایسے بھی اعمال ہوں گے جس کا بھی ثواب چل رہا ہے، ایسے بھی اعمال ہوں گے جس کا عذاب چل رہا ہے۔ وہ پورا ثواب کنٹینیو ہونے کے بعد جب وہ اینڈ کو پہنچ جائے گا، پھر اس کا پورا حساب اللہ دے کر جنت میں بھیجیں گے۔ وہ پورا عذاب کا مکمل ہو جائے گا تو پھر فیصلہ کر کے جہنم میں بھیجتے ہیں۔ تو انسان کے مرنے کے بعد جلدی فیصلہ اس واسطے نہیں ہوتا کہ انسان کی اولاد کے مرنے کے بعد اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ولد صالح یدعو لہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد میں اگر تمہاری تربیت سے بچے نیک بن گئے، دیندار بن گئے، وہ بچے جو ثواب کا کام کریں گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ اب اگر تمہیں مرتے ہی جنت میں بھیج دیا تو تمہارا ثواب ابھی باقی ہے، وہاں پر تم آرام کرتے رہو جب تک تمہاری یہ تربیت پائی ہوئی اولاد تمہارے لیے نیک کام کرتی رہے گی، وہ سب لے کر پھر جنت میں جاؤ۔ یہ سب ثواب دے کر جنت میں بھیجنے کے لیے اللہ نے مرتے ہی فوراً جہنم یا جنت کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماؤں کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بچپن میں اگر بچوں کو ٹائم نہیں دو گے تو پھر یہ بچے 55 میں تمہیں ٹائم نہیں دیں گے۔ بچوں کو بیبی کیئر میں چھوڑ دو گے، یہ بچے تمہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے۔ بچوں کے مقابلے میں تم اگر یوٹیوب اور گوگل اور واٹس ایپ کو ٹائم دو گے تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد دوستوں کو ٹائم دیں گے، تمہیں ٹائم نہیں دیں گے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ماں باپ کا اہم فریضہ ہے، اور مائیں تربیت کرنے کے لیے انبیاء اور صحابہ کے واقعات کا جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور سن لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جب ان کا جو چھوٹے بچے تھے ماں نے ان کی تربیت ایسے کی، اس زمانے میں چاکلیٹ ٹافی ایسی چیزیں نہیں تھی، بچے کو کوئی بھی کھلانے کی چیز دینا تو گڑ دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، وہی بچے کے لیے 5 اسٹار بھی ہوتا تھا، وہی بچے کے لیے بڑا سے بڑا چاکلیٹ ہوتا تھا۔ تو بچے کو گڑ دینے کے لیے ماں نے یہ کہا، بیٹا مکتب سے آتے ہی مدرسے سے آتے ہی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہارے مصلے کے نیچے گڑ رکھ دے گا، گڑ دے دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ۔ بچے کو معلوم نہیں، نماز پڑھتا، آنے سے پہلے بچہ ماں گڑ رکھ دیتی مصلے کے نیچے، نماز پڑھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے گڑ دے دے، یعنی مجھے ٹافی دے دے، مجھے چاکلیٹ دے دے۔ مصلہ اٹھا کے دیکھا تو گڑ کی ڈلی ہے اور اٹھا کے کھاتا، خوش ہو جاتا۔ سفر میں چلی گئی ایک مرتبہ ماں مائکے میں، بچے کے گھر آنے کا ٹائم ہو گیا، امتحان کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھے گا بچہ لیکن مصلے کے نیچے گڑ نہیں ہے۔ ماں وہاں پر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئی، اللہ سے کہنے لگی اے اللہ اب تک بچے کو تجھ سے تعلق جڑانے کے لیے یہ گڑ کا کھیل کھیل رہی تھی، آج میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا، میرے بچے کی اس محنت اور تربیت کی لاج رکھ لینا، جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے تو اسے گڑ دے دینا۔ اب وہ بچہ جب نماز پڑھ کے
مسلح جب اٹھایا تو گڑ رکھا ہوا ہے اور مزے سے کھا کے سویا. ماں پریشان آئی, بچے سے پوچھا تمہیں گڑ ملا آج؟ کہنے لگا امی جان پہلے سے زیادہ ملا اور مزیدار ملا. مائیں جب تربیت کے لیے اپنے بس کا کرتی ہیں تو اللہ پھر وہ دکھاتے ہیں جو ان کے بس کے باہر ہوتا ہے, جو ان کے بس کے باہر ہوتا ہے. غیب سے گڑ مسلح کے نیچے آنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, اللہ اپنے بس کا کر کے دکھاتے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم, علماء جن کو قریب سے جانتے ہیں, بڑے نیک خاندان کے لوگ. یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حافظہ جب بچے کو دودھ پلانے کا وقت ہوتا قرآن پڑھتے ہوئے باوضو پلاتی تھی. حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث فضائل اعمال لکھنے والوں کے والد, بچہ دودھ پیتے ہوئے جب بولنے کا وقت آیا تو پارا قرآن مجید یاد ہو چکا تھا ماں سے سنتے سنتے, اور 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. اور جب یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد سے اپنے شیخ کی خدمت میں بھی جانا گوارا نہیں کیا اور کہنے لگے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں, بچہ ہوا ہے, اب اس کی تربیت میری ذمہ داری ہے. جب تک مجھے اطمینان نہیں ہو جائے گا کہ میرا بچہ سدھر گیا میں حاضری نہیں دے سکتا, شیخ کے پاس بزرگ کے پاس نہیں آ سکتا. جب یہ اطمینان ہوا کہ میرا بچہ تربیت یافتہ ہو گیا پھر اپنے شیخ کے پاس گئے تو جا کر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے اس امت کو دیا جنہوں نے 50 سال بخاری شریف پڑھائی اور فضائل اعمال جیسی کتاب لکھی جس سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اولاد کی تربیت کے لیے نسلوں کو محنت کرنا پڑتا ہے. جب ان کے گھر میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا ماحول, دادی کا معمول یہ تھا روزانہ 6 پارے قرآن مجید کے پڑھنا عام دنوں میں, اور رمضان المبارک میں روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا. اب گھر کی بیٹیوں کی ایسی تربیت ہوئی کہ اگر گھر کے سامنے سے کوئی بینڈ باجا گزرتا تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتی بچیاں اور یہ کہتی کہ شیطان آ گیا, شیطان آ گیا. اپنی مائیں اور بہنوں بڑوں سے پوچھتی کہ کیا شیطان چلا گیا, جب کہتی چلا گیا تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالتی ہیں. اور آج مائیں اور باپ کیا کرتے ہیں, کوئی بینڈ باجا ڈیجا شادی اور ناچ گانا آئے تو بچوں کو بولے آؤ باہر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, آؤ باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے. کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ زمانہ. تربیت کا یہ نہج اور یہ انداز, اس میں کس کا قصور ہے, اس میں کس کی غلطی ہے. آج بچہ اسکول سے آتا ہے, گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں, سلام کرنا یاد نہیں, زبان سلیقے کی نہیں ہے. آتے ہی امی بیگ ادھر پھینکا, چپل ادھر پھینکا, امی کھانا دو فلاں دو. ماں بھی ماشاء اللہ ہے اور وہ یوٹیوب میں یا واٹس ایپ میں یا گھر کے بازو والی پڑوسن کے ساتھ پورے ایریے کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھی ہے. فلاں کے داماد کا کیا ہوا, فلاں کی بہو کا کیا ہوا, فلاں کے بیٹے کا کیا ہوا, اس کا جنازہ اٹھا نہیں اٹھا, وہ دفن ہوا نہیں ہوا, یہ سب اسے جاننا ہے. اب بچہ آیا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری آتے ہی بیٹا سلام کر کے آؤ, بیگ وہاں رکھو, چپل وہاں رکھو, ہاتھ پیر دھو لو, وضو بنا لو, اس کے بعد کھانا چاکلیٹ کوئی بھی چیز, یہ سب نہیں ہے. کھانا مانگا کچھ بھی مانگا وہاں چولہے میں لے جا کے کھا لے. اب وہ سڑا منہ, سڑے ہاتھ پیر, دھول اور گندگی کے ساتھ کھائے گا, اور کہاں کھائے گا, ماں دہلیز پہ بیٹھی ہے تو وہ بھی دہلیز پہ آ کے کھائے گا. نہ دسترخوان نہ دعا کچھ نہیں ہوگا. ایسے ماؤں سے یہ امید ہے کہ صابر کلیری, جنید بغدادی وقت کے ولی پیدا ہوں گے. جوتے چپل مارنے والے پیدا نہیں ہوئے تو افسوس کر لینا چاہیے. جیلوں کو گلا اور گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے جانے والے پیدا نہیں ہوئے تو افسوس کر لینا چاہیے. آج لڑکے اور لڑکیاں ایسی بدتمیزی بے حیائی پر اتر آئی ہیں, بعض مرتبہ راستے سے چلتے ہوئے ہم کو سائیڈ لینا پڑتا ہے لڑکی آتے ہوئے دیکھ کر. حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا, پہلے زمانے میں گلی میں عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی داڑھی والے صاحب ادھر سے گزر رہے ہوں تو عورتیں بولتی چلو چلو مول صاحب آ رہے, اندر چلو, یہ کہہ کے چلی جاتی تھی. پہلے زمانے کی لڑکیاں عورتیں چونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, اور آج کی تو ماشاء اللہ ہیں,
واٹس اپ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, گوگل یونیورسٹی سے فارغ ہیں, اور بہت انہیں نالج ہے, اور دہلیز پر اور گلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور مول صاحب ادھر سے جا رہے ہیں تو بولتے ہیں ارے جاتے انہیں منہ ادھر پھیر لے کے جاتے, بیٹھو تم کہاں جاتے. وہی منہ ادھر پھیر لے کے جائیں گے, ادھر منہ کر لے کے جائیں گے, تم بیٹھو یہیں, وہ نہیں اٹھیں گے وہاں سے. جب ماں کے نہج میں یہ فرق آ گیا تو اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ گھروں میں رہتے ہوئے یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فون استعمال کرتے ہوئے سالوں سے کہتے آ رہا ہوں, جو ماں باپ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے موبائل دلا دیتے ہیں, ان کے بچے اگر ان کے گھر میں ہوتے ہوئے شادی کر لیں اور بدکاری کر لیں, پریگننٹس ہو جائیں, ابارشن کر لیں, کچھ بھی ہو جائے, تو ان بچوں کا قصور سے پہلے ان ماں باپ کا قصور ہے کہ تم نے اسے موبائل دلایا کیوں, جب اس سے یہ فساد ہوتا ہے. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر موبائل میں, ٹی وی میں فلم اور سیریل دکھاتے ہیں, ان کے بچے بڑے ہونے کے بعد اگر وہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ بھاگ جائیں تو ان کے بھاگ جانے پر ان کو کوسنے اور تانا دینے سے پہلے ان ماں باپ سے کہنا ہے کہ پہلے تم اپنے بیڈ روم میں جا کر اپنا جوتا نکال کر خوب اپنے گال پہ مار لو. تمہیں کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے جوتے سے خود مار لو, اس واسطے کہ بچپن میں اپنی گود میں بٹھا کر تم نے جو فلم دکھایا کہ ایک ہیرو فلم میں ہیروئن کو اس کے باپ اور خاندان سے بھگا کے لے جا رہا ہے, تو بھگانے والا ہیرو ہے اور بھاگنے والی ہیروئن ہے. وہ بچی جو بچپن میں دیکھی ہے اب اسے ریئل لائف میں کر رہی ہے, چونکہ اسے بھی شوق ہے ہیروئن بننے کا. وہ اس کے اپنے بوائے فرینڈ کو ہیرو سمجھ رہی ہے اور تمہیں ولن سمجھ رہی ہے, اور تمہیں ولن سمجھ رہی ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ میرے ماں باپ ہیں, میری شادی میں رکاوٹ میرے باپ ہیں. اور یہ تسکتی حضرت ابن مسعود نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ, زندوں پہ ہرگز بھروسہ نہ کرو, چاہے وہ تمہارے محلے کا مولوی صاحب کیوں نہ ہو, بڑے شیخ کیوں نہ ہو, زندوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا. ہمارے مول صاحب ہیں کیا کرتے, اس واسطے بغیر پردے کے, بغیر برقعے کے, مکتب میں, ٹیوشن میں ساتھ پڑھانے کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھا دو. بے حیائی آئے گی, ضرور آئے گی, نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہتا کہ علماء ایسا کرتے ہیں, لیکن شریعت نے علماء کے لیے پردے میں کوئی تخفیف نہیں رکھی ہے کہ مول صاحب ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے, فلاں صاحب ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تخفیف نہیں رکھنا اس بات کی علامت ہے پردہ, حیا, شرم میں سب برابر داخل ہیں. اور اگر اپنے بچوں کی خود تربیت نہیں کرو گے تو پھر تم آدھار کارڈ میں, راشن کارڈ میں, اور پھر اس میں ووٹر آئی ڈی میں تو تمہارے نام کے بعد صناف کی جگہ تمہارا باپ کا نام ہوگا, لیکن اگر تربیت نہیں کرو گے تو ریئل لائف میں صناف کی جگہ گوگل اور یوٹیوب ہوگا. یہ بچے ان کے پلے ہوئے ہیں. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات اباہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب, یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو, یتیم وہ ہے جس کا باپ ہوتے ہوئے اس کی تربیت نہ کیا ہو. وہ گویا بے باپ کے جی رہا ہے جس کا باپ اور ماں اسے ٹائم دے کر اس کی تربیت کرنے تیار نہیں ہے. آج کٹوں پر, گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے, ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے کار میں, تو ایک سنسان سڑک پر 11 سے 12 سال کے 2 بچے شراب کے نشے میں ڈل رہے ہیں. ہم نے کار رکا کر جب ان سے بات کی تو کہنے لگے ہم یہاں آئے تھے, آٹو سے آٹو چلا گیا, ہمیں فلاں شہر تک چھوڑ دیجئے. عمر کیا ہے؟ 11 سے 12 سال. کس کے بچے؟ مسلمانوں کی اولاد ہے. ریتی پولی پہ جا کر دیکھ لو, نانا نگر پہ جا کے دیکھ لو, چھوٹے بچے گانجا بیچتے ہوئے تمہیں ملیں گے. کس کے بچے؟ مسلمانوں کے بچے. تربیت نہیں کرو گے تو وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ محلے میں کیا انسان بن کر جینا بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.